میرے انتہائی لائق تعظیم و تکریم مہمانان گرامی، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور قابل احترام معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جلسہ انتہائی شاندار اور اس کی نسبت بھی اعلیٰ اور انتہائی شاندار ہے۔ جس نسبت سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا، کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی معظم شخصیت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، اور ان کا ہر پہلو ایک مستقل زندگی کے لیے رہنما اصول ہے۔ کون سا ایسا طبقہ ہے جس نے آپ علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو نہ فرمائی ہو؟ کوئی خطیب ہو تو خطیبانہ انداز میں، شاعر ہو تو شاعرانہ انداز میں، کوئی ادیب ہے تو ادیبانہ انداز میں، کوئی مصنف ہے تو مصنفانہ انداز میں، کوئی مفسر ہے تو اپنے تفسیر کے انداز میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے گوشے پر روشنی ڈالنے کے لیے اپنی زبان کے استعمال کو سعادت سمجھتا ہے، اس کو نیکی جانتا ہے۔ اس دنیا میں جتنی تعریف محمد رسول اللہ کی ہوئی ہے اور ہوگی، ہوتی رہے گی، جب سے یہ کائنات بنی رب العالمین نے اس سے زیادہ کوئی محمد تعریف والا نہیں بنایا۔ میرے دوستو، میں آپ کو ایک بات صرف عرض کروں گا کہ ان پروگراموں کے اندر ہم جو آتے ہیں کس لیے حاضر ہوتے ہیں؟ چونکہ اس جلسے کی نسبت سیرت کے عنوان سے ہے، سیرت النبی کے عنوان سے اس کا انعقاد کیا گیا، سیرت النبی کے عنوان سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سیرت النبی ہم اس لیے سنیں کہ ہمارے دل کو سرور آ جائے، ہمارے کانوں کو لذت مل جائے، ہمارا دل خوش ہو جائے، لیکن ہماری زندگی سیرت النبی کے مطابق نہ ہو تو یہ انسان کے لیے نقصان کا سودا ہے، اس سے نفع نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا کہ ابن عمر، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہے، جیسے ایک کوئی غریب ہے یا راہ چلنے والا انسان ہے۔ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، امام الانبیاء نے یہ حدیث، آپ علیہ السلام نے یہ حدیث، یہ مبارک کلمات صرف عبداللہ بن عمر کے لیے نہیں بلکہ زبان رسالت سے نکلنے والا ہر جملہ رہتی دنیا تک ہر انسان کے لیے، قیامت تک کے لیے وہ مشعل ہدایت اور مشعل راہ نجات ہے۔ جو اس کو اپنائے گا، اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اختیار کرے گا، نبی کی ادا کو اپنائے گا، نبی کے اسوہ کو اپنائے گا، نبی کے افعال کو اپنائے گا، نبی کے اقوال پر چلے گا، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیابی رہے گا۔ اللہ اس کو زندگی میں عزت بھی عطا فرمائیں گے، جیسے ہمارے اکابرین کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، ان پروگراموں میں کے اندر آنے کے لیے ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے، ہماری یہ سوچ اور فکر ہونی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی سنت سیرت النبی کے عنوان سے منعقد کیا جانا والا پروگرام، اس میں کوئی نہ کوئی سنت اپنائیں گے۔ سننے کے بعد اکابرین علماء کرام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جن اداؤں کو بیان فرمائیں، میرا بھی آپ کا بھی
سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان اقوال افعال اور اعمال پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میری بات سنیں، آج تلذذ کے لیے نعت خوانی ہوتی ہے، تلذذ کے لیے تلاوتیں ہوتی ہیں، حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، لیکن سامنے کا مجمع نماز کے لیے تیار نہیں ہوتا، نبی کی زندگی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، نبی کا زبان بے مثال، نبی کا وجود بے مثال، نبی کی آنکھیں بے مثال، نبی کا چلنا بے مثال، نبی کی معاشرت بے مثال، نبی کی دن کی زندگی بے مثال، نبی کی رات کی زندگی بے مثال، نبی کا دسترخوان بے مثال، نبی کا بولنا بے مثال۔ آپ آسان سے آسان سنتوں پر عمل کر لو، انشاءاللہ وہ سنتیں بھی آپ کے لیے ان پر چلنا آسان ہو جائے گا جو آج کے معاشرے کے اندر جن کو ہم مشکل سمجھتے ہیں۔ مثلاً پانی پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کر پیے، 3 سانس میں پیے، اس کے لیے کسی قانون کی ضرورت ہے؟ اسمبلی سے پاس کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا راستے پر چلو تو دائیں ہاتھ دائیں طرف سے چلو۔ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کیا پارلیمنٹ سے قانون بنانے کی ضرورت نہیں۔ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کی زندگی کو پارلیمنٹ سے زیادہ مقبول بھی بنایا ہے اور زیادہ معتمد بھی بنایا۔ قیامت تک کے لیے اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہاں قانونوں میں ترمیمیں آتی ہیں، آتی رہیں گی، لیکن نبی نے جو زندگی میں ایک نمونہ ہمارے لیے چھوڑ دیا، وہ عرب کے لیے بھی، عجم کے لیے بھی، دیہاتی کے لیے بھی، سب کے لیے ایک جیسا ہے، برابر ہے۔ آپ مسجد کی زندگی سے دیکھ لو، یہاں کہیں پروگرام ہوتے ہیں، وڈیرے، ایم پی ایس، وزراء، ان کے لیے الگ ترتیب ہوتی ہے، اسٹیج الگ ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں آپ کو جب اللہ کے گھر میں بلایا جا رہا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ غریب الگ ہو جائے، امیر الگ ہو جائے، محدث الگ ہو جائے، حافظ الگ ہو جائے، قاری الگ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی تعلیم دی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، میں نے آسان سی شکلیں بتائی، کھانا کھائے ہاتھ دھو کر کھائے، بسم اللہ پڑھ کر کھائے، زمین پر دسترخوان بچھا کر کھائیں، کہیں اسٹیج یا اس قسم کی چیز ہو تو نیچے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کریں۔ یہ نظر آ رہی ہے سب کو؟ نظر آتی ہے؟ اس کے لیے قانون کی ضرورت، پارلیمنٹ سے پاس ہوگا، کوئی دفعات نافذ ہوں گی نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 4 سنتیں ایسی ہیں جو صرف میری نہیں، دنیا میں آنے والا ہر نبی ان 4 سنتوں کا تذکرہ کر کے گیا اور اپنی ہر امت کے لیے ان کو سنت قرار دیا۔ وہ 4 سنتیں کیا ہیں؟ جن میں ایک ہی مسواک بھی ہے۔ جو نمازی ہیں وہ اس سنت پر عمل کریں، 70 درجہ آپ کی نماز درجات کے اعتبار سے فضیلت پائے گی، آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف نماز کے لیے نہیں، وضو کے لیے نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی مسواک آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اس کو اختیار کریں۔ خوشبو، ایک ہے پرفیوم، خوشبو کی شکل جو بھی ہو، یہ پیارے آپ علیہ السلام کی نہیں، ہر نبی کی محبوب سنت رہی ہے، ہر نبی کی یہ ادا رہی ہے۔ 4 من سنن المرسلین التعطر والسواک، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ نکاح اس کو نہیں کہتے کہ چھپ کر کیا جائے، جی کسی کو بھگا کر لے جائے،
نکاح اس کو کہتے ہیں جس کو شہرت بھی دی جائے، نکاح اس خوشی کا نام ہے جہاں خاندانوں کی خوشیاں سمیٹ لی جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ چہرے چھپاتے پھریں۔ مجھے ایک آدمی کا واقعہ آ گیا، ملتان کا یاد آ گیا۔ والد نے ہمارے ایک ساتھی مولانا کریم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ سے جمعہ کے بعد بیٹھتے تھے، کہا کہ اسلام میں کہیں خودکشی کی اگر اجازت ہے تو مجھے بتاؤ، خودکشی کی اجازت مجھے چاہیے، اس لیے کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک نیک گھرانے کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا، اچھا گھر تھا، کھاتا پیتا بھی تھا، شرم و حیا والا بھی تھا، لیکن ہوا کیا کہ کسی کے ساتھ نکل گئی گھر سے۔ آج میں گھر سے باہر نہیں جا سکتا، میرے دل پہ زخم لگے ہوئے ہیں، میرا جسم چور چور ہے، میرا دل کرتا ہے کہ اگر اسلام مجھے خودکشی کی اجازت دے تو میں موت کا پھندا اپنے گلے میں لٹکا دوں۔ نکاح نبی کی سنت ہے اور اس میں شہرت دی جائے۔ 3 باتیں میں نے بتا دی، مسواک، عطر لگانا اور نکاح، اور چوتھی کیا بتائی؟ ہر نبی کی سنت عام کا مزاج اور طبیعت رہی ہے، وہ کیا ہے؟ حیا صرف یہ نہیں ہے، حیا اس کو نہیں کہتے کہ صرف عورت آ جائے تو سر نیچے کر دیا جائے، حیا اس کو نہیں کہتے، بالکل یہ بھی حیا کا حصہ ہے، لیکن حیا کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع ہے۔ ارے ایک حیا ایسی ہے جو جنت میں لے جائے، غیر محرم عورتوں سے اپنی نگاہوں کو بچانا یہ آپ کو جنت کے راستے پر لے کے جائے گی، لیکن اگر آپ کو نماز پڑھتے ہوئے حیا آتی ہے، اپنے بچوں کو دین پر چلتے ہوئے دیکھتے ہوئے حیا آتی ہے، آپ کو اپنے بچوں کو علماء کی صحبت میں بھیجتے ہوئے حیا آتی ہے، آپ اپنے لخت جگر اولاد کو مدارس میں قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے بھیجتے ہوئے آپ کو اگر حیا آتی ہے، یہ وہ حیا ہے آپ کو باطل کے راستے پر، شیطان کے راستے پر لے کے چلی جائے۔ میرے دوستو، علماء سے جوڑو، ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرو، ان کے لیے گنجائش پیدا کرو، وہ آپ کے پیچھے غلط قسم کے لوگوں کو نہیں بھیجیں گے۔ علماء کرام الحمدللہ غریب اور امیر سب کو مدارس میں بھی جوڑتے ہیں، مساجد میں بھی جوڑتے ہیں، اسٹیج پر بھی جوڑتے ہیں، جلسے میں بھی جوڑتے ہیں، سب کے لیے یہ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے جو اتنے بھی مجمع ہے، اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دو، مدارس کو آباد کرو، ورنہ باہر کے ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر یہ وہ تعلیم ہے جو مفت دی جاتی ہے، لیکن یہاں اسکول چپے چپے میں ایسے بھی ہیں جو آپ کی جگہ سے پیسے بھی نکالتے ہیں اور ان کی عادتوں کو بھی بگاڑ دیتے ہیں، ان کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ عصری تعلیم پڑھائیں، تعلیم ہی ہے، لیکن اچھے مدارس، اچھے اسکولوں کا انتخاب کریں جہاں آپ کے بچوں کو نماز بھی سکھائی جائے، اچھے اخلاق بھی سکھائے جائیں، باادب بھی بنایا جائے، بڑے چھوٹے کا منصب بھی سمجھایا جائے، والدین کا مقام بھی سمجھایا جائے کہ والدین کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ کرنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ کرنا ہے۔ معاشرے میں تمہارا خیر خواہ کون ہے جو یہ سبق دے، نبی کی راہ پر چلائے، آپ اس اسکول میں، اس مدرسے میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے اور عصری تعلیم کے لیے وقف کر دیں۔ ہمارے علماء کرام الحمدللہ عصری تعلیم کے، انگریزی تعلیم کے مخالف نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے لیے ضرور پیغام دیتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ان اسکولوں میں پڑھائیں جو اخلاق کو سنوار دے، جو زندگی کو سنوار دے۔ اس لیے میری درخواست یہی ہے کہ اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں۔ سب سے پہلے وہ تعلیم جس کو رب نے تعلیم کہا، جس کے استاد انبیاء بن کر دنیا میں آئے اور انبیاء کے استاد اللہ خود بنے، اس تعلیم کو آگے رواج دو۔ اللہ تمہارے گھروں کو بھی آباد کریں گے، تمہارے ماحول کے اندر بھی خوشیاں لائیں گے اور تمہارے اندر اتفاق و محبت بھی پیدا فرمائیں گے، قائم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔